بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس پنجم میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ درس پنجم جو ہے وہ معرفہ اور نکرہ کے عنوان پر ہے۔ کچھ الفاظ معنی دیکھ لیں انشاءاللہ، پھر معرفہ اور نکرہ کو شروع کرتے ہیں۔ معرفہ یعنی معرفہ، نکرہ یعنی نکرہ۔ اس کو فارسی میں پڑھیں گے معرفے نکرے۔ صحرا یعنی ریگستان، باز یعنی دوبارہ، یعنی باز آمد دوبارہ آیا۔ ایک باز ہوتا ہے یعنی کھولنا، یعنی باز کردن یعنی کھولنا۔ باز آمدن یعنی دوبارہ آنا، دوبارہ کام کرنا۔ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے جملے کے حساب سے۔ بار، بار بوجھ کو کہتے ہیں۔ جزیرے، جزیرے یعنی جزیرہ۔ راہ، راستہ۔ زیر نیچے، رو، روئے اوپر۔ جوئے ندی۔ کوہ پہاڑ، کوچے، کوچے یعنی گلی۔ کثیف گندا۔ تمیز یعنی صاف۔ اب معرفہ اور نکرہ کی کچھ مثالیں دیکھیں اور پھر معرفہ اور نکرہ کی تعریف کرتے ہیں کہ کتاب، کتابی۔ یک قلم، یک کتابی۔ قلم، قلمی۔ یک قلم، یک قلمی۔ کوہ، کوہی۔ یک کوہ، یک کوہی۔ یہ کچھ مثالیں تھیں معرفہ اور نکرہ کی۔ اب جب تعریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ مثالیں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ اس میں نکرہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں نکرہ ہر وہ اسم ہے جو کسی عام چیز، جگہ یا شخص کے لیے بولا جائے۔ مثلا آن صندلی، وہ صندلی یعنی وہ کرسی۔ یک قلم یعنی ایک قلم، کوئی بھی قلم۔ یک آہو یعنی ایک ہرن، آہو ہرن کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ عام معین نہیں کیا گیا، کسی عام چیز، جگہ یا شخص کا نام لیا گیا ہے۔ مثلا صندلی عام معین نہیں ہے۔ قلم، یک قلم کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے۔ یک آہو کوئی بھی ہرن ہو سکتا ہے، وہ معین نہیں ہے۔ اس میں معرفہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی خاص چیز کے لیے آتا ہے، خاص جگہ کے لیے یا شخص کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثلا قرآن ہے تو کتاب، لیکن قرآن جب لیتے ہیں کہ قرآن تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ کتابوں میں ایک خاص قرآن ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کا ہم نام لیتے ہیں، بہت سارے نام ہیں لیکن جیسے ہم کہتے ہیں اقبال تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم شاعر مشرق کی بات کر رہے ہیں۔ شیراز ایک شہر کا نام ہے، مشہد شہر کا نام ہے۔ تو اس طرح سے ہم پہچان گئے کہ یہ معرفہ ہے اور وہ نکرہ تھے۔ اب اس میں معرفہ کو نکرہ بنانے کے لیے تین طریقے ہیں۔ کوئی بھی اس میں معرفہ ہو اس کو لیں اور چاہیں کہ اس کو ہم نکرہ بنائیں۔ تو نکرہ کیسے بنائیں گے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ معرفہ کے ساتھ یا لگائیں گے، یعنی اس کے آخر میں یا لے کے آئیں گے، جیسے صندلی سے صندلی، صندلی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا شروع میں یک لگا دیں گے، جیسے دریا سے یک دریا۔ صندلی خود ایک معرفہ ہے، معین جب کرتے ہیں کسی چیز کو صندلی کے عنوان سے کہ یہ کرسی ہے تو معرفہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں صندلی یعنی یہ کوئی ایک صندلی، تو اس وقت یہ نکرہ بن جائے گی۔ اسی طرح دریا معین کریں گے، یہ دریا، لیکن جب ہم کہتے ہیں یہ ایک دریا، اب نہیں معلوم کون سا دریا، تو لحاظ سے پھر یہ نکرہ ہو جائے گا۔ معرفہ کے لیے ایک اور مثال دیکھیں کہ ہم کیا کریں گے، یک کو شروع میں لگا دیں گے اور آخر میں یا لگائیں گے۔ خوب، اس سے سمجھ آیا کہ نکرہ کی دو علامتیں ہیں، ایک کہ اسم کے شروع میں یک لگائیں گے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ آخر میں یا ہوگی، یا دونوں علامتیں ہو سکتی ہیں، یعنی یک بھی شروع میں آ سکتا ہے اور یا بھی آخر میں آ سکتی ہے۔ جیسے مثالیں درج ہے کہ قلمی روی میز است، قلمی یعنی کوئی ایک قلم، معین نہیں ہے کہ بلیو کلر ہے، ریڈ کلر ہے، کون سے کلر کا ہے، معین نہیں ہے۔ یک قلم روئے میز است، ایک قلم وہ ہے۔ یہاں دیکھیں پہلے قلمی میں یا ہے، پھر یک ہے، پھر یک قلمی، تینوں چیزیں آ گئیں۔ سارا یک کتاب خرید، سارا نے ایک کتاب خریدی، سارا یک کتابی را خرید، سارا نے ایک کتاب خریدی۔ تو یہاں بھی کتاب معین نہیں ہے، کون سی کتاب ہے، مثلا فارسی کی کتاب ہے، عربی کی کتاب ہے، کون سی کتاب ہے، معین نہیں ہے۔ تو یہ نکرہ کی آپ کو 5 مثالیں پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ ذرا آتے ہیں نوٹ کی طرف کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ الف اور واو پر ختم ہونے والے الفاظ کو اس طرح سے ہم نکرہ بناتے ہیں کہ اس کے آخر میں ایک حمزہ الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے آہو سے آہوئی، آہوئی۔
اور ایسے الفاظ جن کے آخر میں ہے یا حمزہ آ رہا ہو ان کو معرفہ سے نکرہ بنانے کے لیے ای کا اضافہ کریں گے. الف اور واو آ رہا ہو تو یہ کا اضافہ کریں گے. ہے اور ہے یا حمزہ آ رہا ہو تو کیا کریں گے؟ ای کا اضافہ کریں گے، یعنی الف اور یا کا اضافہ کریں گے. کھانے، کھانے کے آخر میں کیا ہے تو ہم جب اس کو نکرہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ کھانے ای، ستارے ای. خوب، لیکن یہاں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آخری ہے میں حرف صحیح کی آواز اور حرف علت کی آواز میں فرق ہونا چاہیے. حرف صحیح اور حرف علت کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کو ہے، کو حرف صحیح اس لیے کو کے آخر کا ہے جو ہے اس کا اپنا ہی ہے، یعنی یہ حرف صحیح ہے. جو اس کے آخر میں یہ آ رہا ہے دوسرا، وہ بن جائے گا حرف علت. تو یہاں پر ہم فرق کریں گے کو ہی. راہ، راہ کے آخر میں کیا ہے یہ حرف صحیح ہے اس لیے اس کو راہ ہی پڑھیں گے. لیکن جب دیکھیں گے ستارے تو یہاں پر واو الحروف کیا ہے کہ ستارے اس کے آخر میں اپنا ستارہ ہا نہیں ہے تو یہ حرف علت شمار ہوگا تو کہیں گے ستارے ای. یہاں ملا کر اور جدا لکھنے والے کی بات ہے، جیسے جزیرے سے جزیرے ای. اگر دو یا اس سے زیادہ اسم ایک ساتھ آ رہے ہوں تو نکرہ بنانے کے لیے صرف آخری اسم کے آگے یا کا اضافہ کریں گے. جیسے دو اسم ساتھ لگائے ہوئے ہوں، پہلے کو ہم ویسے ہی رہنے دیں گے، دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم یا کی علامت لگا کر اس کو نکرہ بنا دیں گے. جیسے کتاب، مداد و قلمی. کتاب ایک اسم ہو گیا، مداد دوسرا، پھر قلمی تیسرا، تو یہ تینوں نکرہ کہلائیں گے. استاد و شاگردی ایسے نہیں کہیں گے کہ کتابی، مدادی و قلمی، یا استادی و شاگردی نہیں کہیں گے، بلکہ پہلے اسم کو ویسے ہی رہنے دیں گے، دوسرے اسم کے ساتھ جو ہے ہم نکرہ کی علامت لگائیں گے. جمع کوئی ہو اسم جو ایسا جو جمع کا اسم ہو اس کو بھی نکرہ بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ آخر میں یا لگا دیں گے. جیسے کتاب ہا، کتاب ہائی، خانہا، خانہائی، مردہا، مردہائی، پسرہا، پسرہائی. انشاءاللہ اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے مزید. حرف صحیح اور حرف علت کے بارے میں یاد رکھ لیں کہ حرف علت جو ہیں واول حروف جو ہوتے ہیں، جیسے الف ہے، واو ہے اور یا ہے، یہ واول حروف کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس کے یعنی حرف صحیح کیا ہے؟ یعنی اس کے اسم کے اپنے ذاتی حروف ہوں، علیحدہ سے لگائے نہ گئے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.